جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرا خیال ہے انہوں نے نا اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں آپ کو پرائیویٹلی کال کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آج ہم نے مجھے شروع کر دیا، میں نے تیسرا پارہ شروع ہوا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ آیات بتا دیا کریں یا بتا دیا کریں کہاں سے آپ پڑھ رہی ہیں، تو میں تیسرا پارہ انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اور یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فضیلت بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت، ایک عام انسان کا وہ نہیں ہے کہ وہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت دے کہ یہ نبی زیادہ اچھے ہیں یا یہ نبی کم لیول کے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خود ہی بتاتے ہیں کہ کس نبی کا رینک بڑا ہے یا کس سے اللہ نے کلام کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے بغیر کسی تفریق کے، اور یہ مسلمانوں کے اندر ہی ہے کہ وہ تمام انبیاء کے اوپر جو ہے وہ برابر سے ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ پچھلے جتنے بھی مذاہب گزر چکے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنے ہی نبی کو مانتے ہیں یا کچھ انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن سارے انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ تمام انبیاء کو برابر سے مانیں اور ان میں کوئی تفریق نہ کریں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور جو فضیلت تھی وہ ڈفرنٹ تھی، مطلب ہر لحاظ سے۔ جیسے کسی نبی سے، جیسے اللہ خود بتا رہے ہیں، کلام کیا، کسی کے اللہ تعالیٰ نے رینک ہائی کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے، ہم نے قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو دین عطا کیا۔ اس سے پہلے نوح اور جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں: نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تعریف بیان کی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو بکس دی گئی، اور جو ان کو بکس دی گئی انہی شریعت کو لے کر دوسرے انبیاء نے جو ہے اسی شریعت کو لے کے آگے چلے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو تورات عطا کی۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ ان کی خاصیت تھی، اور ان کو انجیل عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے اور ان کو ایدناہ بروح القدس، اور ان کو جو ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے طاقت دی گئی۔
کہ حضرت جبرائیل ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بہت اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ تعریف بیان کر رہا ہے اپنے انبیاء کی. اور یہ جو شریعت یہ تمام انبیاء لے کے آئے تھے، جو بک لے کے آئے تھے، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ان کی شریعت کے اندر ہی آئے ہیں. اور لیکن ہر نبی کا ایک اپنا مقام ہے. جب ہم آگے پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا مقام تھا، داؤد علیہ السلام کا کیا مقام تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے نبی سے بڑھ کر بہت زیادہ رتبے اور مرتبے عطا فرمائے. ابراہیم کے کیونکہ میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام تو نہیں کیا، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا رینک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ ہے. کہ وہ کہاں ہے؟ وہ 7ویں آسمان پر، سب سے ہائیسٹ رینک 7ویں آسمان کے اوپر ہے. لیکن دنیا میں ان کو حضرت موسیٰ کو کیا فضیلت دی گئی کہ ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات کی معراج کے موقع پر، ٹھیک ہے. اچھا، اب اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انبیاء جن کو ہم نے قرآن میں مینشن کیا ہے اور کچھ کو نہیں مینشن کیا، اور ہر امت میں ایک نبی آیا ہے اور ہر امت کا ایک ہادی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک نبی ضرور بھیجا ہے، تاکہ وہ امت یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا حجت کے طور پر. تو چاہے وہ نبی کی فارم میں ہو، چاہے وہ رسول کی، یعنی نبی میں اور رسول میں ہم فرق تو نہیں کرتے، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو بکس دی گئیں یا ان کو شریعت دی گئی، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ، چھوٹے علاقے تھے، بڑے علاقے تھے، اسی لحاظ سے مختلف جگہوں پہ مختلف رسول اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اچھا، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی. اچھا، میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتائی تھی کہ ان کا رینک کس لحاظ سے ہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کا فادر، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو. دوسری بات یہ کہ ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ، یعنی انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، ابو الانبیاء بنایا. ان کو 7 ہیون پہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو ان کی 7 ہیون پر ہوئی تھی. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ ان کے لیے وہ جو ہے قیامت کے شفاعت کبریٰ کریں گے. شفاعت کبریٰ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. اور اس کی ایک بہت بڑی جو ہے مطلب ایک ڈیٹیل آتی ہے، لیکن میں آپ کو شارٹس میں کہہ رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافی عرصے تک سجدے میں پڑے رہیں، اپنے آپ کو پڑے رہیں گے. پھر آخر اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اٹھاؤ اور کہو کیا کہنا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت تعریف بیان کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. تو یہ جو فضیلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. دوسرے بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلے شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ان کو وسیلہ، یعنی وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں. اذان کی دعا ہے نا، اذا تامت، ابھی یاد کرو تو آتی نہیں، کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. تو ہم اسی لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرما جو ان کے لیے تو نے خاص رکھا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور ان کو ایسے میریکل دیے تھے جو کسی کو نہیں دیا، یعنی مردے کو زندہ کر دینا. اور وہ ظاہر ہے جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ظاہر انہی کی مدد سے ہی وہ کرتے تھے، اور ہوتا تھا اللہ کا اذن ہی. تو وہ یہ بہت بڑا میریکل تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ کو پتہ ہے کہ تورات دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عصا دیا تھا جس کے ذریعے سے آپ نے بڑے بڑے میریکلز جو ہیں وہ کیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں گے تو ہم مختلف انبیاء کا ہم بارے میں پڑھیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی بے مثال بادشاہت کے بارے میں پڑھیں گے. داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن چیزوں سے نوازا تھا ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
لیکن یہ چند نبی تھے تاکہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ 5 انبیاء ہیں جن سے آگے تمام نبیوں نے ان کی شریعت کو لے کر چلے۔ اور نوح علیہ السلام کا کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امپورٹنس میں اس لحاظ سے بتا رہی ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لمبی عمر دی، انہیں سب سے زیادہ اسلام کا پیغام پہنچایا، اولو العزم نے 950 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اپنی قوم کو، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اچھا، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد ان کے اندر، حالانکہ یہ تمام انبیاء تھے وہ ایک ہی اللہ کی دعوت لے کر آئے تھے، لیکن ہر دعوت کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے تھے، ان میں علم آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو اختلاف میں مبتلا کر لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا نہیں کبھی۔ اللہ چاہتا تو اپنی پاور سے ان کو روک دیتا، ان کو اسی راستے پہ چلنے دیتا جس ہدایت پر وہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو روکا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری چوائس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جبراً روک دیتے تو پھر کیا ہوتا کہ آزمائش کا مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی آزمائش کا جو مقصد تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے جس چیز کو سلیکٹ کرنا چاہیں کریں، اچھائی کو یا برائی کو، جس چیز کو وہ لینا چاہیں وہ اپنی مرضی سے چوز کریں، تو یہ ہے آزمائش کا مقصد۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جبراً جو ہے ان کے اختلاف سے روک دیتا تو پھر آزمائش کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکتے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان آیا کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کل مال پتہ ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جگہ جگہ قرآن میں خرچ کرنے کا بہت زیادہ حکم آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت دین جو تھا وہ دین آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے لیے بہت زیادہ قربانی کی ضرورت تھی، اور بہت سارے لوگ تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر جب وہ ہجرت کر رہے تھے اور مدینے میں آ رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور جنگوں کے لیے جو ہے اتنا پیسہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بار بار جو ہے وہ خرچ کے لیے انکریج کیا ہے۔ تو ایسی جب بھی کوئی سچویشن کہیں پہ بھی آئے گی، جب دین کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور چاہے دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہو کہ بہت زیادہ تباہی آ گئی، تو اس وقت جو ہے اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ سب کو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو کبھی یہ سچویشن کم ہو جاتی ہے، کبھی یہ سچویشن زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں بے انتہا جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انفاق کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں، جو اپنے مال کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اب یہاں سے جو وہ ہے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، جو عظیم آیت ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور عظیم، اس کو ہم گریٹسٹ سورہ کہتے ہیں۔ یہ لمبی صورت تو نہیں ہے کیونکہ لمبی صورت جو ہے وہ آیت دین ہے، جو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ جو ہے گریٹسٹ سورہ آف دا قرآن ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تعریف بیان کرتا ہے وہ قرآن کی سب سے بہترین آیات ہے۔ سورہ حشر کی جو لاسٹ آیات ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہ بھی بیسٹ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پورا تعارف کرایا ہے وہ قرآن کی بہترین آیات کہلاتی ہے۔ قرآن کی تمام آیات بہترین ہے، لیکن جہاں پر اللہ کا تعارف ہے ٹوٹل، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا دیکھیں آپ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بار بار، پھر وہ لوگ کہتے ہیں اللہ، ہمیں پتہ تو ہے کہ ہم اللہ کو جانتے تو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو ماننا نہیں چاہیے، لیکن ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن کیا دل سے ہم اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی اطاعت کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَمَا قَدْرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انسان نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنا چاہیے۔
تو کیونکہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات میں دیکھیں کہ ہم اللہ کو کتنا آگے رکھتے ہیں، کتنا اس کو ایک سمجھ کے جو ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مقصد کتنا اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، کتنا لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ بار بار یہ ریمائنڈرز دیتے ہیں ہمیں، بار بار ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ مجھے ایک مانو، زندگی کا کوئی بھی تمہارا معاملہ ہو اس میں مجھے ایک مانو، چاہے وہ ہم مسلمان ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی غیر مذہب کے لوگوں سے بول رہا ہو، سب کا جو ہے برابر سے فرض ہے کہ اللہ کو اسی طرح مانے جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے۔ تو اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ الحی القیوم، تو حی اور قیوم یہ اللہ تعالیٰ کی دو بہترین صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی ہر دعا جو ہے اللہ کی مشیت سے قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے بیٹھے اور فوراً دعا قبول ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا کے اسباب کیا ہیں اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے، تو یہ اس میں سے جو ایک چیز یہ ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، تو لیکن الحی القیوم جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین نام میں سے ایک نام ہے۔ حی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس نے جو نہ صرف وہ خود قائم ہے، خود اس نے وہ زندہ ہے، بلکہ اس نے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، اس نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جاندار نظر آ رہی ہے، چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اور اس نے انسانوں کو، جب ظاہر اس کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے تک رہتی ہے، اس کے بعد جو چلی جاتی ہے، لیکن کون ہے ان کو زندہ کرنے والا؟ کون ہے زندگی کے تمام نظام کو چلانے والا؟ چاہے وہ زندگی انسانوں کی ہو، جانوروں کی ہو، کیڑے مکوڑوں کی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کائنات کے اندر دوسری چیزیں جو کام کر رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں چاند، ستارے، سب اپنے وقت میں کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہاں، یہ زندگی کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں زندگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں۔ سورج کا آنا، سورج کا جانا، دن کا آنا، دن کا جانا، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرا رہی ہوتی ہیں، زندگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو زندگی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ الحی ہے اور القیوم، اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہوا، خود بھی اسٹیبلش ہے، خود بھی قائم ہے، اور اس دنیا کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا۔ ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بنا کر جو ہے وہ دنیا کو اس نے چھوڑ دیا ہو۔ مالک ہے، مدبر ہے اللہ تعالیٰ، کہ جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ چاہے تو آسمان کو گرا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ لگتی ہے۔ یہ جو ہے بشری کمزوریاں ہیں جو بشر کو ہوتی ہیں یا جانوروں کو ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں، یا اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام خامیوں سے جو ہے مبرہ ہے۔ اور جو یہود اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن جب دنیا بنائی تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ ٹائرڈ ہو گیا تو اس نے آرام کیا۔ تو کتنی غلط بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ اپنی کتابوں میں انہیں چینج کر کے لکھ دی کہ اللہ اگر آرام کرنے لگے تو دنیا کا کیا حال ہو جائے۔ کہ دنیا جو قائم ہے، ہر دنیا کی جو ہر چیز چل رہی ہے، کہ اللہ جاگ رہا ہے، اور اس نے ہمیں اطمینان دیا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر، ہمارا رب جاگ رہا ہے اور ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ٹھیک ہے نا، زمین کی مخلوقات ہوں، آسمانوں کی مخلوقات ہوں، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کہ پتہ نہیں اور کہاں پہ مخلوقات ہوں اللہ تعالیٰ کی، ہم نہیں جانتے۔ جتنی اللہ نے ہمیں بتاتی ہیں ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مخلوقات ہو تو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین میں، آسمان میں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی بھی جو ہے، کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ سفارش کر سکے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کہ نہ کسی انسان کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی فرشتے کی، کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے بڑھ کر بول سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے سورہ عما یتساءلون میں ہم نے پڑھا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کے درمیان رحمان ہے، تو اس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں بول سکے گا اس کے سامنے، اور فرشتے اور روح الامین جو ہے وہ کھڑے ہوں گے
ایک اس میں، اور وہ وہی بات کریں گے جو صحیح بات ہوگی. تو اللہ کے سامنے جو ہے مطلب فرشتے تو بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سارے اللہ کے پیغام لے کے اترتے ہیں، چڑھتے ہیں اور اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں. ان کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے بڑھ کر ایک لفظ بھی کسی کے لیے کہہ سکیں. تو کیا مطلب وہ کیا منظر ہوگا اللہ کی بادشاہی کا کہ فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، لوگوں کی قطاریں ہوں گی، ایک حد آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے وہ کتنے لوگ ہوں گے، وہ کتنے فرشتے ہوں گے. اور فرشتے تو اتنے ہیں کہ جب آسمانوں میں جو ہے جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو آسمان میں ایک ہاتھ برابر بھی جگہ نہیں ہوتی ان کے مطلب کہ چھٹ جائے، اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہوں گی، لیکن کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے غضب سے، اگر وہ اس کا رسپانسبل ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو وہ بچا سکے کوئی بھی. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اوجھل ہے ان سے بھی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پاس بھی، فیوچر بھی، اور ہمارا جو حال ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں اپنے حال کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ایک پہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو ہمیں ہر لمحہ جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اپنے پاس، ہمارے پاس کو بھی، فیوچر کو بھی، حال کو بھی. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں دنیا کتنا عرصہ ہو گیا دنیا بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ہم سنتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور ساری جو سمندر ہیں وہ دوات بن جائیں، یعنی انک بن جائیں، تو اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوگی. اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ علم جو ہے وہ نالج ہے وہ اس قدر ہے، اس نالج کا کوئی بندہ بھی ادراک نہیں کر سکتا. اور کسی کو اگر نالج بھی ہوتی ہے تو وہ سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو جو نالج اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر دے دے تو وہ جو ہے سمندر کے اندر قطرہ بھی ہم شمار کرنا چاہیں تو وہ اس نالج کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. تو انسان جو ہے پھر کس بات پر جو ہے وہ بڑا بنتا ہے، کس بات پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، کس بات پر وہ تکبر کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے. اتنا مجبور، اتنا عاجز بندہ کہ اس کی کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ سم ٹائم فرعون بن جاتا ہے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اپنے جیسے بندوں کو اپنے جیسے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ دنیا کا علم ہو، چاہے وہ دین کا علم ہو. جیسے ہم کہتے ہیں جس کو حکمت مل گئی اس کو مالک کیا ہے خیر کثیر مل گیا. یعنی اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی جس کو حکمت عطا کر دی گئی. اتنی بڑی چیز ہے حکمت. تو ہم دعا کرتے ہیں نا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کیا کہتے ہیں حکمت عطا فرما. سوری میں بھول گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے حکمت عطا فرما. تو نبی انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کیا کرتے تھے. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کرتے تھے. تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا، فیصلہ کرنا صحیح. تو صحیح فیصلے کی سمجھ اور اچھائی برائی میں تمیز جو ہوتی ہے یہ حکمت ہوتی ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتی. پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کا علم جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ایک ڈائریکٹ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دے رہے ہیں. دوسرا ایک علم جو ہوتا ہے بندہ خود حاصل کر کے سیکھتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے. جیسے آپ فرض کریں ہم دنیا کے اگر نالج کو دیکھیں یا دنیا کی باتوں کو دیکھیں تو ہم آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں، ہم نیوٹن کو پڑھتے ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی ایجادیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نالج کس نے دی؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی. آئنسٹائن نے کیا نظریہ پیش کیا کہ اس نے روشنی کی رفتار معلوم کی. نیوٹن نے کیا کیا؟ کشش ثقل کا مطلب کہ زمین کی طرف کھینچتی ہیں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس دنیا کے لیے کوشش کی، دنیا کے لیے تگ و دو کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا علم دیا. جو جس چیز میں جتنا زیادہ منہمک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو چیز دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ بات جو ہے وہ دین کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ دین کا علم بھی جو اللہ کے لیے کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اب ہم اپنا جو کمپیئر کریں بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں تو انہوں نے اپنا دین، اپنا راز جو ہے وہ صرف قرآن کے اندر
حدیثوں کو پڑھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں جو انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، تو ان کا جو ایمان تھا یا ان کا جو علم کا لیول تھا وہ کہاں پہنچا ہوا تھا، ان کے سکس سینسز جو ہے وہ کتنے زیادہ آگے ہوں گے۔ تو یہ کہ جو جتنا زیادہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے کوشش کرے، چاہے وہ آخرت کے لیے کوشش کرے، اس کو اسی حساب سے جو ہے وہ علم ملتا ہے، اللہ دیتا ہے ان کو علم۔ لیکن جو کوشش ہی نہ کریں تو وہ پھر اپنا خود دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنی نالج ہے۔ کوشش کرنے سے چیزیں ملتی ہیں، بغیر کوشش کے کبھی بھی چیز نہیں ملتی کہ بس ہم نوالا ہمارے منہ میں آ جائے تو اس طرح نوالا منہ میں بیٹھے بٹھائے نہیں آ سکتا بغیر کوشش کے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ ہی کی کرسی نے جو ہے آسمان اور زمین کو سما لیا ہے۔ تو اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے، مطلب یہ کہ آپ عرش تو اللہ کا آپ امیجن نہیں کر سکتے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ سما لیا۔ جیسے ہم ایک رنگ کی بات کریں، ایک رنگ چھوٹی سی اگر اس کو ڈیزرٹ میں ڈال دیا جائے، ڈیزرٹ میں ڈال دیا جائے، صحرا میں ڈال دیا جائے، تو جو رنگ ہوگی اور جو ڈیزرٹ ہوگا اس میں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ تو جو رنگ ہے وہ زمین اور آسمان ہے، اور جو صحرا جو ہے وہ کرسی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کا کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اکوپائی کیا ہوا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس میں رکھا ہوا ہے، حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی جو حفاظت جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی گارڈننگ جو ہے وہ تھکاتی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، اللہ نے کریٹ کیا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو جب وہ اتنی بڑی چیزوں کا مالک ہے، جب وہ ان کو مطلب کر کے ان کی نگہبانی سے نہیں تھکتا، تو پھر ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ اس زمین کے اندر جو ہے ہمارا کیا مقام ہوگا۔ ہم تو کہیں بھی مطلب اپنے آپ کو نہیں سوچ سکتے کہ ہم کہاں ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ ان کی ٹیکنگ کیئر کر رہا ہے، ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، علی العظیم، ایگزالٹیڈ اور عظیم۔ اللہ تعالیٰ جب دو اپنی خصوصیات بتاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایگزالٹیڈ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہائی اس پہ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی عظمت والے۔ تو یہ اللہ ہی کو زیبا ہے اس طرح کی تعریف، کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی کو زیبا نہیں ہے اس طرح کی تعریف۔ اب آگے کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو دین میں جو ہے یہ سوچے کہ انسان ہی ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کے اندر جو ہے، جب قیدی جب آئے گرفتار ہو کر، تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان پہ کوئی فورس نہیں تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، لیکن ان کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو زبردستی نہیں کی انہوں نے کسی کے اوپر کہ اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، نہیں، اسلام کبھی بھی سختی کا، کیونکہ زبردستی آپ کسی کو تلوار کے نوک پہ بھی کہیں گے مسلمان بن جاؤ، جب تک دل میں اسلام پیدا ہی نہ ہو، جب تک اسلام دل کے اندر اسلام ایمان جائے نہ، آپ کسی کو زبردستی یہ کام کروا ہی نہیں سکتے۔ مار پیٹ کے بھی، کسی طریقے سے بھی، آپ ڈانٹ ٹپٹ کے بھی کسی کے اندر بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے، یا بلکہ کسی بھی اپنے بچوں کے اندر بھی، یا کسی ریلیٹیوز کے اندر بھی، یا کہیں بھی آپ جا کے آپ کسی کو بولیں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں، اگر آپ میں طاقت بھی ہے تب بھی آپ دل میں کسی کے ایمان نہیں اتار سکتے۔ تو فورس نہیں کرنا چاہیے، ہاں پیش ضرور کرنا چاہیے اسلام کو سب کے آگے، اچھی بات ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں کرنا ہے، ہمیں اچھائی کا بتانا ہے، برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے، لیکن ہمیں کسی پر بھی زبردستی نہیں کرنا۔ ہاں زبردستی تھوڑی بہت جو ہے اپنے بچوں پہ کی جا سکتی ہے جب تک ہمارا ان پر کنٹرول ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل، کہ بھائی اب بڑے ہو گئے ہیں، چھوڑو آپ خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی کر لیں گے، اب ہم کیا ان کے پیچھے پڑے رہیں؟ نہیں، جب تک بچے آپ کے انڈر کنٹرول ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو آپ جو ہے صحیح راستے کی طرف قائم رکھیں۔ دیکھیں ان کی جو ہے ان کے عمل و حرکت پہ جو ہے وہ نظر رکھیں کہ وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، یا وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، قرآن کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس حد تک جو ہے ان کی نگہداشت کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی پرواہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ہم دیکھتے ہی نہیں ہے، نہیں وہ خود ہی سدھر جائیں گے، بڑے ہوں گے تو صحیح ہو جائیں گے،
تو بڑے ہو کے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں، بڑے ہو کے چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ پکی ہو جاتی ہیں دل کے اندر، تو پھر جو ہے پلٹ کے آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اب جیسے بچے یہ کہتے ہیں کہ بعض بچیاں ہیں وہ ہمنا کی بھی دوست ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بچپن میں ہی جو ہے نا اچھا کیا کہ ہمیں گریڈ 6 اور 7 سے ہی ہمیں اسکارف پہنا دیا، تو آج ہمارے اندر عادت ہو گئی کہ ہم اسکارف پہنتے ہیں، بلکہ اب بڑے ہو کے تو خود کہتے ہیں بچے کہ شاید ہم نہیں پہن پاتے، اتنا زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے کسی چیز کی عادت ڈال دی جائے بچوں کو، تو پھر ان کو جو ہے ایکوائر کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ یا چلو اگر اسکارف کی بات بھی نہیں ہے، کم از کم ایک ماڈسٹ ڈریس ہوتا ہے کہ بچے اس ماڈسٹ ڈریس کے اندر رہیں، اپنی لمٹ سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، بچے جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے مطلب رہیں، ہم بھی اسی طرح کے لباس پہنیں، ہمارا بھی جو ہے مطلب دوستوں کے ساتھ اسی طرح انٹریکشن ہو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شیطان ہے راستے میں بیٹھا ہے، وہ بہکاتا ہے، لیکن کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی بچوں کی، تو بچوں کو ہم جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بچے ہیں کوئی بات نہیں، سدھر جائیں گے۔ تو ہم نے اس اسٹیپ پہ نہیں روکا تو پھر آگے ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے بچوں سے۔ پھر ظاہر پہ ان کے جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر آگے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اس میں وہ ظاہر کسی کو بھی پسند کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی غیر مذہب کا بھی ہو، تو کہ کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پر بہت دھیان دینا ہوگا، کیونکہ بچے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے پوچھ ہوگی بچوں کے معاملے میں، جب تک کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، جب وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، ان کی شادیاں ہو جائیں، تو اس کے بعد جب وہ ذمہ داری جو ان کے شوہروں پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب تک وہ ہمارے گھر پر ہیں، ہمارے پاس ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا کتنا خیال ہر معاملے میں رکھتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی قرآن میں ہر بات بتا دی گئی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کر اللہ پہ ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کر خود آقائی و خداوندی کا دم بھرے اور اللہ کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک، اس کی رعیت میں اب خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے گا اس کا نام طاغوت، یعنی جو بالکل اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ تو جو بندہ بالکل اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ طاغوت ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ طاغوت کے بندے کہلاتے ہیں، وہ پھر اللہ کے بندے نہیں کہلاتے۔ کتنے ہی لیڈر ہیں یا کتنے ہی ایسے علماء ہیں جو لوگوں کو اپنی بات پہ پیچھے چلاتے ہیں کہ ہم نے جو کہا وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ اور لیڈر ہیں، سیاسی طور پہ بھی جو لیڈر ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سے اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں، اور سارے ایک بندہ جب ایک چیز سے پھنستا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، پھر شیطان جو ہے اس کو پھر اسی میں ہی لے کر چلتا رہتا ہے، چلو بھائی اسی میں ہی چلتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر نہ صرف طاغوت، یہ تو بڑے لیول کا طاغوت ہے جو شیطان ہے سمجھ لیں آپ کو، یا پھر انسان ہے، لیکن ایک طاغوت جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، کیونکہ اس کی جو جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کی باگیں جو ہوتی ہے انسان کے ہاتھ، اس کے آتی ہے، تو ہمارا جو نفس ہے نا، وہ اس نے جو ہے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے ہمارے ہاتھ میں باغیں، لیکن ہم کنٹرول ہی نہیں کر رہے اس کو، وہ سر پر دوڑا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنے نفس کی مانتے چلے جا رہے ہیں، اس دوڑ میں ہم شامل ہوئے ہوئے ہیں۔ تو نفس جو ہے ہم سے جو چاہتا ہے، ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے، سب سے زیادہ نفس انسان کا جو ہے وہ خراب ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے ہم شیطان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن ہمارا نفس بھی ہمیں جو ہے اکساتا ہے بعض دفعہ، کیا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے نفس کی مانتے ہیں اور ہم اس کو کر ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو ہے ازواج ہیں، سمجھ لو ہمارے زوج، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کے جو غلط کام کر لیتے ہیں، بچوں کی باتوں میں آ کے جو ہے غلط کام کر دیتے ہیں، مرد حضرات جو ہے وہ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں، کہ بیویاں جو ہیں بہت فورس کرتی ہیں کہ بھائی پورا نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں پڑھا، تو وہ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرح سے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب غلط کام ہونے لگے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے کہ اللہ کی مرضی کے نامطابق کام ہونے لگے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے طاغوت کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ یہ جی میرے شوہر نے کہا تھا، یا میری بیوی نے کہا تھا، جی میرے گھر والوں نے کہا تھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، یا میرے بچے ایسا کہہ رہے تھے تو میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ جو ہے ہمارے لیے طاغوت بن جاتے ہیں۔
تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مال تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، اسی لیے آزمائش ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی میں انوالو ہو کے جو ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ تو روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کی ایک روشنی ہے، جو دین کی روشنی ہے، سمجھداری کی روشنی ہے، ایک جاہلیت کا اندھیرا ہے۔ تو مختلف قسم کے جو اندھیرے ہیں، روشنی تو ایک ہی ہے جو حق کی طرف بلاتی ہے، لیکن اندھیرے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کفر کے، شرک کے، فسق کے، نافرمانی کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طرح کے جو اندھیرے ہیں ان تمام سے نکال کر جو ہے روشنی، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ہدایت کو ماننے والے ہیں تو ہم اس روشنی میں آ جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے ہمیں ان جو روشنیوں سے نکال کر جو اندھیروں میں واپس لے کے جانا چاہتا ہے، تو وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یا آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے نمرود کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اب وہاں پوری بات بیان کرنے کے بعد اب ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں، اور جگہ جگہ ہمیں مختلف فارم میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے مطابق جو ہمیں دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں جو ہے اللہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو جب اس نے جو ابراہیم علیہ السلام نے سے جھگڑا کیا یہ دین کے معاملے پہ، جب ابراہیم علیہ السلام اس کو دین کی بات سمجھا رہے تھے تو وہ جھگڑا کرنے لگا کہ نہیں، تم جو بات کہہ رہے ہو غلط ہے، ظاہر اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے بھی۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حضرت ابراہیم سے اس نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میرا خدا جو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا انٹروڈکشن کروایا انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پر وہ کھڑا تھا، طاغوت تھا وہ، ابھی طاغوت کی بات ہوئی ہے نا، وہ طاغوت تھا اور پوری قوم کو جو ہے غلط راستے پہ لے کر چل رہا تھا، جس طرح فرعون طاغوت تھا اور اپنی قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وہ خود بھی ڈوبے گا اور اپنی پوری قوم کو لے کے ڈوبا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو ہے نمرود کی بھی وہی حالت تھی، تو اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے اور ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی کہ بھائی تم اس کو زندہ بھی کر دو، تم نے جس کو مارا ہے، لیکن آپ نے بحث نہیں کی، آپ نے اس سے زیادہ شاندار مثال دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے لیا، مطلب وہ تو اتنی دور، سورج اتنا دور ہے تم کیسے کرو گے؟ یہ تو تمہیں دکھا کے ایک چیز دکھا دی۔ تو اس طرح حکمت سے جو ہے انہوں نے کس طرح اپنی اسمارٹنیس سے جو ہے کس طرح اس کو جو ہے ششدر کر دیا، لاجواب کر دیا، اسپیچ لیس کر دیا اس کو، تو پھر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، اور اس کے بعد کیا تھا، تو وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جان کے در پر ہو گیا کہ تاکہ وہ ان کو یہاں سے نکال دے یا پھر ان کو جلا وطن کر دے یا ان کو قتل کروا دے۔ اور کہ سب کو پتا ہوگا کہ ظاہر نمرود کس طرح مرا تھا، کہ ایک مچھر سے وہ مر گیا تھا، یعنی اس نے اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ کیا لیکن ایک مچھر اس کے ناک پہ چلا گیا تھا، اور اس نے جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ خراب کر دیا تھا، اس کے بعد وہ اسی حالت میں جو ہے وہ مر گیا تھا۔ تو کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ طاغوت ہیں، اور لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ نہیں لگاتا جب ان کے موت کا وقت آتا ہے اور جب ان کی سزا کا وقت آتا ہے۔ اچھا آگے میں پڑھوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق شدہ رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا، اتنی بڑی مثال سے بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تو نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ضرور بتایا کہ ایک نشانی بنا دینا چاہتے تھے، تو نشانی سے بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کو
نبی بنا کر کسی جگہ بھیجنا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو ہے وہ مشاہدات کراتے رہتے ہیں تاکہ ان کو خود یقین آ جائے. جب تک بندے کو خود یقین نہیں آئے گا وہ کس طرح دوسروں تک اپنی بات پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم لیبارٹری میں جو ہے چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پانی بنتا ہے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملاتے تو پانی بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یقین کیسے آئے گا؟ تو جب تک کہ ہم اس کو لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو ہے زمین و آسمان کی جو ہے وہ سیر کراتا ہے یا ان کو یقین کراتا ہے, ان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں. تو اس نے بھی اسی طرح جو نبی تھے انہوں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو پوری مری پڑی ہے, پوری بستی یہ تباہ ہو گئی ہوگی اور لوگ وہاں پہ مرے پڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو سب مر گئے. تو انہیں جیسے اللہ پہ ایمان لائے ہوں گے, آخرت پہ بھی ان کا ایمان ہوگا, لیکن دل کے یقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک جو ہے وہ اسی حالت میں رہے, مرے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا اور پھر کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کو اور دیکھو اپنے گدھے کو. تو جب انہوں نے اپنے کھانے کو دیکھا وہ اسی طرح 100 سال سے اسی طرح رکھا تھا گرم, اور پانی میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی تھی, لیکن گدھا جو تھا وہ مر کے جو ہے اس کا پنجر تک بن گئے تھے, یعنی کہ وہ اسکلیٹن بن چکا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہڈیوں کو کھڑا کیا, پھر ان کو ارینج کیا, پھر ان پہ گوشت چڑھایا, پھر اس پہ کھال چڑھائی, تو جو ہے وہ یقین کی منزل سے وہ گزرے اور پھر انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ پر ایمان سے جاتے کہ ایمان کی اس کیفیت میں چلے گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنا کر جس بستی میں بھی اللہ نے بھیجنا چاہا ہوگا ان کو بھیجا ہوگا. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو نبی ایسا تھے کہ جنہوں نے دل سے فطرت کے ذریعے جو ہے انہوں نے اللہ کو پایا تھا, لیکن یقین انہیں مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا مردے کو. تو انہیں بھی یہ یقین دیکھنا تھا. تو اللہ نے یہی پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں لانے کا؟ نہیں, دل تو میرا بالکل ایمان پر مطلب ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مشاہدہ کرایا. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے, ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے بہت مانوس کر لو, پھر ان کے 4 ٹکڑے کرو, ان کو پہاڑوں پہ رکھ دو, اور جب ان کو تم اسی نام سے پکارو گے تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دکھاتا تھا کائنات کے جو کمالات جو تھے آپ سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے اور پھر وہ یقین کی منزل تک ان کو پہنچایا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر یہاں مال کی مثال بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اپنے مال زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور وہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک دانے سے جو ہے وہ 700 گنے تک, یعنی اگر $1 دے رہے ہیں تو اللہ اس کو $700 تک کر کے دیں گے. لیکن بات کیا ہے کہ آپ کا جو دل جو ہے وہ خالص ہو, خالصتاً نیت کے ساتھ دیا, کیونکہ اگر دل کی خالص نیت کے ساتھ نہیں دیا گیا ہو تو وہ سارا مال باطل ہو جائے گا, چاہے آپ نے ہزاروں ڈالر دے دیے. تو ایک ڈالر اور $1000 میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ کہ ہماری نیت میں اس لحاظ سے کتنی ہے. ایک منٹ ٹھہریے گا, میں بیٹری کا وہ لگا دوں, ایک دم سے کم ہو گئی. ایک دانہ بویا جائے اسے 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک دانہ بویا جائے اسے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراغ دست اور علیم, واسع علیم, یعنی اللہ سے زیادہ جو ہے وہ انکمپسز, یعنی واسٹ, اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کا تو مطلب وہ تو دیے چلا جا رہا ہے, وہ ختم ہونے میں نہیں آتا. انسان ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے دیتا کہ میرا ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیے چلے جا رہا ہے اور رک بھی نہیں رہی چیزیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں, یعنی کہ واسع کا مطلب بہت وسیع معنوں میں آتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ دینے والا یا کشادہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اور جاننے والا ہے کہ کس کو
کون کس دل سے کر رہا ہے اور کون بغیر دل کے کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ اب خرچ کرنے کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ پھر آپ کسی پر احسان نہ جتائیں، چاہے آپ نے کسی اپنے ریلیٹیوز کو دیا ہے یا کسی اور بندے کو دیا ہے جو آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہے، لیکن کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنی جو آپ کے منہ سے نکلے کہ اس سے پتہ چلے کہ آپ اس پہ کوئی احسان جتا رہے ہیں یا اس کو ایذا دینے کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، یعنی دے کے وہ بھول جاتے ہیں، کہ ہم نے جو ہے وہ دیا تھا، یعنی کہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دیا دوسری کو پتہ ہی نہیں، ہم نے اگر رائٹ ہینڈ سے دیا تو لیفٹ سے تو نہیں دیا نا ہم نے، تو ہم نے رائٹ سے دیا تو بس رائٹ کو پتہ لیفٹ کو پتہ ہی نہیں، ہم نے دیا اور ختم ہو گیا۔ اس کو دے کے بھول جائیں، اس کو یاد ہی نہیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ پھر میں نے وہی بتایا تھا آپ کو، رنج اور خوف کا موقع کس لحاظ سے نہیں ہے؟ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ ان سے رنج بھی دور کر دے گا اور خوف بھی دور کر دے گا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو دیتے بھی ہیں اور ہم جو ہے ایسے لفظ بھی بول دیتے ہیں جو کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، لو بھائی لے لو، یہی ہے ہمارے پاس، ہم یہی دے سکتے ہیں آپ کو، یعنی ہمارے بولنے میں جو ہے وہ احسان کا وہ جو عکس ہے وہ نظر آ جاتا ہے، لو بھائی ہمارے پاس اتنے ہی تھے، ہمیں تمہیں اتنے ہی دے رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی جملہ بندہ بولے ہی نہ، دینا اللہ تعالیٰ کہے نا کہ نہیں دینا تو اچھی بات کہہ دو، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جس کے اندر جو ہے کسی کو تکلیف دینا اور ایذا دینا۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے اس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے، غنی حلیم، اللہ تعالیٰ جو سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مطلب ضرورت نہیں کسی چیز کی، ساری ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو ہے، اور اللہ تعالیٰ دیے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے، یعنی انسان غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہولڈ کیے ہوئے ہیں، حلیم ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کیے ہوئے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ تو وہ بالکل مومنوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے مالوں اپنے جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، تو ان کو اگر تم نے جتا دیا، دکھ دے دیا، تو تم نے اپنا مال جو وہ خاک میں اڑا دیا۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ آئیں گے ان کے مال جو وہ خاک میں اڑا دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے یا تو کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کو ایذا دیا ہوگا، یا پھر اس نے شو آف کیا ہوگا، تو اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں مثال دی ہے کہ اسے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ اور ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی فرض کریں چھوٹی سی ایک نیکی کی اور دل میں اس کی کوئی خلوص بھی نہیں تھا، تو اس کی مثال جو ہے ایک ایسے پتھر کی جس پہ ہلکی سی گرد پڑی ہوئی ہے، اور جب بارش ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس نے اس کو بہا دیا۔ تو اسی طرح آپ نے کوئی نیکی کی، فرض کریں، یا ہم نے کوئی نیکی کی اور ہمارے دل میں خلوص نہیں تھا، تو کیا وہ جو ہے وہ اسی طرح ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی ایک بول سے ہمارے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کرے جو پورے خلوص کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ کھجور دے کے جو ہے کہتے تھے یہ کھجور ہمارے پاس ہے کہ آپ یہ بھی صدقے میں لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بھی جو اپنے ہاتھوں پر بڑھائے گا، کیونکہ وہ خلوص کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے، تو اتنا بڑھائے گا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بن جائیں گے وہ عمل اس کا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، تو اللہ سے پوچھیں گے ہم نے تو یہ اعمال نہیں کیے تھے، لیکن اسے کہا جائے گا یہ تمہارا خلوص تھا، جس خلوص دل کے ساتھ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یہ فرق ہے اللہ دکھا کے کرنے میں اور خلوص کے ساتھ کرنے میں، آپ کے پاس چاہے تھوڑا ہو۔ اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کتنی خوبصورت مثال دے رہا ہے کہ ایک گارڈن ہے، اور اگر اس میں بارش ہو جائے تو کتنا زیادہ وہ لے کر آئے پھل پھول،
اور اگر بارش نہیں بھی ہو تو ایک شبنم گرتی ہے نا صبح کے وقت، جو ڈیو ہوتی ہے جو گرتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی مثال ہے کہ جو اپنے مال جو ہے وہ پورے ثبات کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو؟ وہ عین اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، اپنے گھر بنانے میں، اپنا جو ہے اسٹیٹس بنانے میں، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس مال کو میں اللہ کے لیے بھی خرچ کر دوں۔ تو جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ ہوگا اللہ کے آگے۔ تو یہاں پہ یہی مثال ہے اس شخص کی کہ دنیا جیسے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تیز بگولی کی زد میں آ کر وہ سارا اس کا جو ہے جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو، اس کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو، کمانے کھانے کے وہ لائق ہی نہ ہو۔ تو انسان یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں کیا اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کیا ہمارے اس مال میں دوسروں کا حق ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کسی کو ہماری کسی وقت ضرورت تو نہیں ہے جو ہم اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر اس طرح خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو۔ تو جب صدقہ خیرات کا معاملہ آتا ہے، ویسے تو ہم اپنے اوپر ہم کتنا پیسہ لگا لیتے ہیں، کوئی اچھا ڈریس نظر آ جائے، کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو ہم پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، اچھی سے اچھی چیز ملتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ کسی کو دینے کا آتا ہے تو ہم اس وقت جو ہے کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ یا پھر یہ کہ جب صدقہ کا معاملہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنے اترے ہوئے کپڑے دے دیتے ہیں، کوشش نہیں کرتے کہ کوئی نیا کپڑا بھی ہم کسی کو دے دیں۔ تو ہمارے جو اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیکٹس ہوں یا ہمارے گھر کے پہنے ہوئے کپڑے ہوں، تو وہ ہم جلد سے جلد اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی اس کو نکالیں اور پھر ہم دوسرے کپڑے بنائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری اس میں یہ بھی نیت ہو کہ بھئی میں اگر یہ کپڑے دے رہا ہوں تو ایک آدھ میں اچھا ایک نیا سوٹ بھی اس میں رکھ دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نیت بیسیکلی ہماری جو سب کچھ ہماری نیت کے اوپر ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے۔ تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض، یعنی آپ کو کوئی وہ چیز دے تو آپ اس کو لینا گوارا نہ کریں، تو ایسی چیزیں دوسروں کے لیے نہ چھانٹیں۔ تو اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں تنگی تو ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں چھوڑو، ابھی نہیں خرچ کرتے، ختم ہو جائے گا، آج تو ہماری تنخواہ بھی کم ملی ہے، پیسے ہم خرچ کر دیے تو ہمارے پاس کتنا رہ جائے گا۔ تو شیطان جو مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحیح بات، صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں، یعنی کہاں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، کہاں پر صحیح بات کہنی ہے، کہاں پہ غلط بات سے بچنا ہے، یہ تمام حکمت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہاں پہ صحیح فیصلہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علانیہ دے سکتے ہیں ہم اپنے صدقات، انکریجمنٹ کے لیے دینا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں دکھا کے بھی دے دینا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو چھپا کر دیں، کیونکہ اس سے ہمارے دل کے اندر جو غلط چیزیں آ جاتی ہیں، غلط خیال آ جاتے ہیں، وہ ہم اس سے بچ سکیں اور ہمارا دل بالکل خالص ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر جو چیزیں فرائض کی اس میں آتی ہیں ان کو ہم علانیہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فرائض جو نماز ہے تو جماعت کے ساتھ سب کے سامنے پڑھتے ہیں نا، سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، تو علانیہ، لیکن نوافل کیا ہوتے ہیں وہ چھپ کر پڑھنا ہوتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہوتا نوافل،
اس طرح صدقہ میں زکوٰۃ جو ہے سب کے سامنے اگر دینی ہوتی ہے اور نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، وہ تو سب کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن دوسرے صدقات جو ہوتے ہیں، عام چیریٹی جو ہوتی ہے، وہ ہم چھپا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے دونوں طریقے سے کہا گیا اگر تم چھپاؤ تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی سے چاہتا ہے، بخشتا ہے. تو یہ اب ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم زبردستی لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے مسلمان کریں یا ان کو سیدھا کر دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اچھی بات کسی کو بتا دینا، اس کو آگے تک پہنچا دینا. یہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اسے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر کہ آپ نے جو ہے اچھی بات پہنچانی ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. ہدایت تو اللہ ہی سے چاہتا ہے، بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تو اب اس لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے. جو کچھ اللہ سے تم نے وعدے کیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے عہد کو پورا کروں گا، جو کچھ آپ نے کہا ہے قرآن کے اندر میں اس کو مانوں گا، جیسا آپ نے مجھے خرچ کرنے کے لیے آئے کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں جو ہے اس کا اجر پورا دے گا اگر ہمارے دل میں اخلاص ہوگا. خاص طور پر مدد کی مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر مانگیں. یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی جو اصحاب صفہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200-300 قریب وہ لوگ تھے اور جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور وہ مسجد میں ہی رہتے تھے. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے اور علم سیکھتے سکھاتے تھے. لیکن وہ ظاہر ان کے پاس کمانے کے لیے جو تھے وہ ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو. اور بعض دفعہ ایسے حالات یہاں بھی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ جو بہت اچھے اسکالرز ہوتے ہیں تو وہ جب دین کے کاموں میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کمانے کا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم مودودی صاحب کو بھی دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے جیل میں بیٹھ بیٹھ کے یہ تفہیم القرآن لکھی ہے. تو جو اتنے بڑے بڑے لیول کے کام کرتے ہوں گے تو ان کے پاس دنیا کمانے کا ٹائم تو نہیں ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ذمہ داری دوسروں کو دی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو ٹوٹلی دین کے کاموں میں انوالو ہے تو پھر آپ کو ان کی مدد کرنی ہوگی. بلکہ میرے پاس حدیث ہے یا کسی صحابہ کا قصہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 2 آدمی لائے گئے اور اس نے کہا کہ بھئی میرا بھائی تو بس کچھ کرتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے بس دین سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے اور جو ہے میں کماتا ہوں، میں اس پہ خرچ کرتا ہوں. تو اس سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اسی کے توسط سے تم کو مال مل رہا ہو، تو اس پہ خرچ کرنے کی وجہ سے کہ تم اس پہ خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی تمہیں دے رہا ہو. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے کام میں گھر گیا ہے، جو بعض اسکالرز ہوتے ہیں یا مسجدوں میں جیسے آپ کے ہیں کہ مسجد کے کام کے لیے ہی مطلب ان کو رکھ دیا گیا ہے کہ مسجد کی صفائی کریں، اس کا خیال کریں، تو اور اذان دیتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کی بھی کفالت کی جا سکتی ہے. مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے لوگوں پہ خرچ کرنے کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں غریب نظر آتے ہیں باہر ہم ان کو پکڑ کے ان پہ خرچ کر دیں، جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بیگرز ہیں، جو پروفیشنل بیگرز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس ان پہ خرچ کر دیں، یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، ان میں تو کوئی مطلب ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر رشتہ داروں میں بھی دور کے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. پھر دوستوں میں دیکھیں، تو آپ اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو گئی ہے اور دین کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ضرورت ہے تو آپ وہاں بھی خرچ کریں. تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا جو بندہ آپ سے مانگ رہا ہے اس کو پہلے آپ اپنا گھر کو دیکھیں گے، آپ کے گھر کے لوگوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ نہیں کہ آپ پیسے نہ دیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ہاتھ پھیلائے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، خالیات نہیں لوٹانا چاہیے. جو لوگ اپنے مال شب و روز اور کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. اصل میں ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں. اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک فرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق
اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے، اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں، یعنی اصل میں منفعت کی ڈیمانڈ کرنا۔ آپ نے 1000 دیے ہیں، آپ نے کہا جب تم یہ 1000 مجھے ریٹرن کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے 100 بھی دو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ سود کہلاتا ہے۔ تو آپ کی اصل مقدار، اصل جو رقم سے زیادہ کا جب بھی مطالبہ ہوگا یہ سود کہلائے گا۔ تو نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھیں، اور جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائی قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ یا مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا، اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت پہ اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی۔ یا مثلا قرض ہوا قرضدار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح کے طے ہو جاتی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم مال اضافے کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی، اور اسی نوعیت کے معاملات کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر بالا کر دیا ہو۔ تو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو جو ہے نا پھر کمانے کی پرواہ ہوتی ہے، کہ اس کے پاس مال آیا جا رہا ہوتا ہے تو اسے نہ پھر رشتوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی، بھائی کسی پہ کیا گزر رہی ہوگی، میں اس سے مال تو دیا۔ ظاہر ہے بہت لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مال سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہو گئے، بہت پیسہ آ گیا، پھر اس کو جو ہے نا کسی کی جو ہے تکلیف کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بالکل جو ہے شیطان اس کو جو ہے اس طرح کر دیتا ہے کہ جیسے ایک باولا ہو گیا ہو، جیسے وہ نا صرف پیسے کمانے کے چکر میں۔ تو اس حالت میں ان کی مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ تو کتنی غلط بات ہے، تجارت میں تو نفع نقصان ہوتا ہے، سود میں تو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال جو ہے اس سے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جو شخص کو اس کی رب کی طرف سے، جس شخص کو بھی اس کی رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبۃ الوداع دیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کا سود معاف کرتا ہوں، اس کو پیروں تلے رونتا ہوں سود کو، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ہی شروع کیا تھا۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرا پن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی رہا ہے لیکن وہ غلط طریقوں سے پیسوں کو، یہ نا اپنے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، تو یہ وہ ہے جو لوگوں کا مال جو ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اس کو اتنا نوازا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو اس نے غلط طریقے سے مال کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی ناشکر یا بدعمل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول جو ہے وہ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ یہ تم نے قرض دیا تھا، تم اس قرض کو لینے کے حقدار ہو، لیکن جو سود تم نے مقرر کر دیا تھا اب تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ انسان کیوں لیتا ہے؟ انسان اپنی ضرورت کے تحت جو سود کا جو لین دین ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیوں لیتے ہیں؟ پریشان ہو کے، ان کے پاس فرض کرو کسی کو اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، یا اس کے پاس جو ہے کوئی ایسی وسائل نہیں ہے، اس کو کوئی فیکٹری نکالنی ہے، کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے جس کے لیے اس کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کہاں سے لے گا؟ ظاہر ہے اس کو ایسے شخص سے بولے گا، یا کسی جیسے بینک سے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس بولتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک وہ لگا دیتا ہے کہ اتنی اس کے اوپر جو ہے دینی ہوگی، آپ کو اتنا پیسہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سود جو ہوتا ہے وہ پیسوں پہ ہوتا ہے، چیزوں پہ نہیں ہوتا۔ پیسے کے اوپر، کیونکہ پیسے کو پیدا کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو پیدا نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں 1,00,000 کسی نے لیا اور اس کے اوپر اس کو جو ہے 5,000 روپے دینے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب اس نے وہ 1,00,000 روپے خرچ کر دیے، اس پہ 5,000 یا 10,000 اس نے اوپر دینے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب جب وہ ریٹرن کرے گا تو اسے 1,10,000 یا 1,20,000 اس کے اوپر دینے ہوں گے، تو وہ مشقت میں پڑ جائے گا اس کو دینے کے لیے۔ تو بیسیکلی جو علماء جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مال کے اوپر جو ہے سود ہے، جو بھی آپ لیں گے، لون لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، وہ جو مال ہے اس کے اوپر سود ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ
جو بھی اس کے اوپر جو بھی زائد کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ سود کا اضافہ، انٹرسٹ کا اضافہ لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسی طریقے سے، لیکن چیزوں کے اوپر سود نہیں ہوتا. میں نے بلکہ مدعو صاحب کا ہی میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ چیزوں کے اوپر سود نہیں ہوتا، مال کے اوپر سود ہوتا ہے. جو بھی اس کے اوپر ایکسٹرا مال، کیونکہ اگر فرض کرو گھر بھی لیتے ہیں یا گاڑی بھی لیتے ہیں تو اس کو اس کی اصل حالت میں واپس کر دیا جاتا ہے. اگر فرض کرو ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو پے، ہم نے ان کے پیسے اگر نہیں ادا کیے تو ہم یہ جو ہے گھر جو ہے اس کو ہم واپس کر سکتے ہیں یا گاڑی ہم اس کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن پیسے کو پیدا کرنا پڑتا ہے. تو ہم یا پھر کوئی کھانے کی چیز ہو، پھر چاول آپ نے خرید کے بہت سارے لے لیے، سود کے اوپر خرید لیے، لیکن آپ نے کھا لیے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو دوبارہ وہ چاول کے پیسے سے خریدنا پڑیں گے اور چاول جو ہے آپ نے دینے پڑیں گے، اس طرح کی جو بھی چیزیں. تو جو میں اپنی رائے نہیں بتا رہی، میں ان اسکالرس کی رائے بتا رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو انسان کو مشقت میں ڈال دے وہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کا سود بہت عام تھا کہ لوگ جو تھے وہ قرض لیتے تھے، اور آج بھی لوگ جو اگر قرض لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے ان کے لیے آسانی کرو. کیونکہ اگر ایک جو قرض دیتا ہے نا کسی کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ ڈھیل دیتا ہے نا اپنے دینے والے کو، تو اس کی جو ڈھیل، تب تک وہ ڈھیل دیتا رہے گا، اس کا جو قرض ہے وہ صدقے میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا. جب تک اگر فرض کرو اس نے 1 سال کے لیے اس کو ڈھیل دے دی ہے، اس سے کسی سود کا مطالبہ نہیں کر رہا، اپنے اصل مال کو ہی لینا چاہتا ہے، اس نے کہا میں تمہیں 1 سال کی اور چھوٹ دیتا ہوں، تو 1 سال تک جو ہے وہ اس کے صدقے میں کاؤنٹ ہوگا اس کا قرض. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اگر قرض لیا ہے اور تم سے قرض لیا ہے اور وہ دینے کے قابل نہیں ہے تو تم اس کو ڈھیل دے دو. اور اتنا بھی نہیں ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ پھر معاف کر دو. اگر تمہارے پر اللہ نے تمہیں نوازا ہوا ہے، تمہارے پر گنجائش ہے، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. یعنی آپ یہ سوچ کر دیں، اگر کسی غریب کو دے رہے ہیں اور ہی از ناٹ ایبل ٹو پے یور چیریٹی، سوری آپ کا قرض، تو آپ کیا کریں کہ پھر دل پہ سوچ لیں کہ اگر یہ نہیں دے سکا تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو دس از کالڈ قرض حسنہ، بہترین قرض. اور اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب یہ جو ہے آیت دین ہے اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت دین کیا ہے؟ جو آپس میں لین دین کا جو ہے معاملہ کرو. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. تو لکھنے کا معاملہ جو بہت ضروری ہے، چاہے یہ لین دین چھوٹے پیمانے پر ہو، چاہے یہ لین دین بڑے پیمانے پر یعنی بزنس آفس کے لحاظ سے، یا آپ چھوٹے پیمانے پہ ایک دوسرے کو قرض کا لین دین کر رہے ہیں، اس کو ضرور لکھ لینا چاہیے. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جس سے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص رائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا. اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یعنی عورتیں یعنی کہ مینٹلی ذرا کمزور ہوتی ہیں، ویک ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر 2 عورتیں ہونی چاہیے. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ قرض دے دیں کہ فرض کر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو پھر کیا ہو کہ آپ پھر اپنا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو دے دیں اور کہیں کہ جب میں آپ کا قرض واپس کر دوں تو جو چیز میں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے وہ مجھے واپس کر دیجیے گا. اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے. جس کو رہن رکھوایا گیا تھا اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کر دے جب وہ قرض واپس کر دے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود. یعنی کوئی وٹنس ہے جس نے دیکھا ہے لیکن دوسرے والے نے کہا کہ تم مجھ سے پیسے لے رہے نا، تم شہادت چھپا دو،
تو شہادت جو چھپانے والے کو جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب، اب یہاں سے 3 آیتیں جو ہیں، سو یہ تیسری تو آیت یہ ہے، اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیتیں ہیں، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور یہی اس کی امپورٹنس ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ دی گئی تھی۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی تھیں، لیکن بعد میں یہ آیات موقع کی مناسبت کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ میں شامل کر دی گئیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارے ظاہر جو ہمارے دل میں باتیں ہوتی ہیں، کچھ تو ان انٹینشنل ہوتی ہیں، کچھ انٹینشنل ہوتی ہیں۔ تو پوچھ ان باتوں پہ ہوگی جو انٹینشنل ہوگی، یعنی ہم نے اپنے دل میں یہ سوچ کے رکھا ہوا ہوگا کہ ہم نے یہ بدلہ ضرور لینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ظاہر چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ تو اگر آپ نے کہا کہ مجھے شخص سے بدلہ لینا ہے، مجھے یعنی کہ مجھے اس نے مجھے مارا ہے نا، میں بھی اس کو ماروں گا، اور اینڈ تک جو ہے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا اور آپ مر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پوچھ کرے گا۔ لیکن یہ کہ ہاں، اگر آپ نے اپنی انٹینشن چینج کر لی، آپ نے معافی مانگ لی، تو پھر وہ جو ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی گناہ جب آپ سوچتے ہیں یا کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اب آگے جو 2 آیتیں آ رہی ہیں، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لٹنا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی روٹین بنانا چاہیے کہ ہم ان 2 یا ان 3 آیات کو یاد کر لیں، اس کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ تو یہاں پہ یہ لازمی ارکان بتائے گئے ہیں۔ جب بندہ لاتا ہے تو یہ ارکان جب ہم پورے کریں گے تبھی ہم صحیح مسلم ہوں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، اللہ کے نبیوں کو مانیں گے، کتابوں کو مانیں گے، فرشتوں کو مانیں گے، ڈے آف ججمنٹ کو مانیں گے، تبھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ ان میں سے ہم اگر کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس انسان میں کتنی برداشت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے انسان کو تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں، اگر فرض کریں ایک شخص جس تکلیف سے گزرا ہو اور ہم یہ دیکھ لو، بعض دفعہ ہم خود کہتے ہیں یا تم پہ جو تکلیف گزری ہے اگر مجھ پہ گزرتی تو میں زندہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتا ہے کہ کس شخص کو کتنی تکلیف سے گزارا جائے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، یہ ایک امتحان بھی ہوتی ہے بندے کے لیے کہ یہ کہ بندہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو جتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، میرے خیال سے کافر بندے کو نہیں گزرنا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ لیکن ان آزمائشوں سے پازیٹیولی گزر جاتا ہے، صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا ہر اس تکلیف پر جو اس نے کیا ہوگا۔ تو اللہ کسی متنفس تو اس کی مقتدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال۔ میں عربی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ربنا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اے ایمان لانے والا، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائے ان پہ گرفت نہ کر۔ اور کتنے ہی گناہ ہیں جو ہم سے واقعی میں ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جانے انجانے میں جو بھی خطائیں ہو گئیں تو انہیں معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی اللہ ہی نے سکھائی ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے پہ مہربانی کرے، یہ بلیسنگ ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا نا اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو یہ دعا سکھائی۔ اسے پتہ ہے میرا بندہ جو غلطیاں بھی کرے گا، کوتاہیاں بھی کرے گا، لیکن اس نے ہمیں یہ دعا سکھا دی کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔
ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم پر وہ آزمائشیں نہ آئیں جو تم سے پہلے قوموں پر آئی تھی. وہ ہلا مارے گئے, ہم نے بھی پیچھے پڑھا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی آزمائش, کیونکہ جب بھی کوئی بھی انبیاء کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام ہوتے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو اسی طرح زیادہ سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. تو ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر دیا ہے, لیکن اب ہمارے پر دوسری طریقوں سے ہے. اب ہمیں جو اپنے نبی کو بغیر دیکھے ماننا ہے, وہ اپنے نبی کو دیکھ کے مان رہے تھے, ہمیں اب اپنے نبی کو بغیر دیکھے ماننا, ان کی جو کچھ انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, جو کچھ ہمیں پہنچایا ہے, جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے, ہمیں وہ کام کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے, بیچ کی امت بنایا ہے تاکہ ہم اچھے کام کریں اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے. تو اللہ ہمیں وہ کام کر کے دکھانا ہے, ہمیں اس درجے پر فائز ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے, پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. یعنی اگر ہم پر وہ ہم خود سوچیں کہ اگر وہ چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتی تو کیا ہم اس بار کو اٹھانے کے قابل ہوتے؟ ہم نہیں ہو سکتے. وہ جنگیں جو انہوں نے لڑی ہیں, کیا ہم اس قابل ہو سکتے تھے؟ ہم نہیں ہو سکتے تھے. جو تشدد ان پر, جو پرسیکیوشن ان کے اوپر ہوا, کیا ہم اس قابل تھے؟ ہم خود سوچیں. ہم ان چیزوں کے, ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم اس دور کا سوچیں جن حالات سے جو ہے وہ گزرے تھے, کیا ان کے ایمان ہوں گے, کیا ان کی ایمان کی کیفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بوجھوں کو جو ہے ہلکا کر دیا, اور ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ سے آسان اس کی دعا کرو, کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ ہم جو بندہ ایسی حالت نہ آ جائے کہ بندہ جو ہے وہ کلمہ کفر کہہ بیٹھے, اللہ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اتنی آزمائی ڈال کہ ہم صبر کے ساتھ اور تیری ہدایت کے ساتھ جو اس پر کامیابی کے ساتھ گزر جائیں. وہ ہم پر نہ رکھ, ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو ظاہر اس وقت جو تھے وہ کافروں کے ساتھ ان کا معاملہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا جو اسی لیے سکھائی کہ کافروں کے معاملے میں ظاہر سی بات ہے کافر ان پہ چھائے ہوئے تھے, ہر جگہ سے ان کو مارنے مڑنے کے لیے تیار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثابت رکھنے کے لیے ان کو یہ بہترین دعا سکھائی. اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بعض دفعہ جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیسی آزمائش کسی وقت بھی ناگہان کسی کے اوپر آ جائے. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کسی کی, ہم واقعات سنتے ہی رہتے ہیں کہ ناگہانی آ گئی, کسی پہ اچانک مصیبت آ گئی, کسی کا کوئی بینکرپٹ ہو گیا, کسی کا کوئی مر گیا. تو اچانک ناگہانی آتی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. کوئی بڑی اچانک سی جو ہے مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے, جیسے ابھی ہم ترکی کا معاملہ ہی دیکھ رہے ہیں, ناگہانی تھی نا, کسی کو نہیں پتا تھا کتنا بڑا جو ہے وہ زلزلہ آیا. تو یہ ناگہانی چیزیں ہیں. کتنے لوگ اس میں تباہ اور برباد گئے, کتنی فیملی, کتنے فیملی کے لوگ بچ گئے ہوں گے, کتنے فیملی پوری کی پوری تباہ ہو گئی. تو یہ ناگہانی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے بولنے پہ ڈالے تھے, اور جو آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچا اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر, اور ہماری موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم جو ہے مومن ہوں, ہم الکلمہ طیبہ پڑھنے والے ہوں, پاک صاف ہوں, تیرا ذکر کرنے والے ہوں, اور دل کی ہر برائی ہر گندگی سے پاک ہوں. ٹھیک ہے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو بس اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم کل جو ہے آل عمران شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ. السلام.